جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر میرے پاس دو چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ساری تقریباً میرے حساب سے تو امپورٹنٹ ہی ہوتی ہیں، لیکن آج یہ ہے کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں یہ ہے جی کہ اوورسیز پاکستانیوں پہ ایک حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ شہریار سہیل افریدی کے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی کل، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور فیصل واڑا نے کہا جی کہ تاحیات فیلڈ مارشل جو ہے وہ بنانے کا پلان ہے، کچھ اس قسم کی بات انہوں نے کی ہے۔ پھر پاکستان میں انویسٹمنٹ اور کاروبار کا جو حالات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، اس میں قطریوں کا کیا رول ہے، اس پہ ایک جملہ ہے جو کہ میرے کہنا چاہیے کہ پنجابی کے ولاگ سے میں نے اٹھایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہزاد اکبر صاحب جو پروگرام کرتے ہیں وہاں سے لگائیں گے، انہی کا جملہ ہے، اس کو میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، آپ کو بتاتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں وہ کیا ہے۔ اور سوڈان کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی، ہم لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں، جو پوزیشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے، اٹس ویری ویری گروم، ویری ویری سیڈ۔ اس کے بعد بلکہ کسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سوڈان کی سچویشن یہ ہے کہ ویڈیو میری نظر سے گزری ہے جو بڑی اندھوناک ہے، بڑی ہی دردناک ہے۔ اس میں ایک ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے شخص کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، اور ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ خاتون جو ہے وہ دو بچوں کو اپنے گلے لگا رہی ہے اور اس کا رونا جو ہے وہ سنا نہیں جاتا۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس میں UAE کا نام آ رہا ہے، عرب ممالک کا نام آ رہا ہے کہ اپنے ہی بندوں کو، اپنے ہی بچوں کو، اپنے ہی بہن بھائیوں سے مروایا جا رہا ہے۔ یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور اس پہ کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا کہیں سے بھی کوئی خبر جو ہے نا وہ نکال کے بات کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ ہماری حکومت نے بھی اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی ایسا بیان نہیں دیا انہوں نے کہ بندہ کہہ سکے کہ ان کے دماغوں میں کچھ خدا کا خوف ہوگا یا ان کے دلوں میں کوئی خدا کا خوف ہوگا۔ وہ ایسی کوئی چیز ہماری طرف سے بھی نظر نہیں ہے، نہ پاکستان نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، نہ کوئی جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے۔ میرے کم از کم میرے تک نہیں پہنچی، میں نے نہیں سنی کوئی ایسی چیز کہ جس سے لگے کہ سوڈان کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپس میں مت لڑو۔ لڑائی کا لیول یہ ہے کہ لوگوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ بہت برے حالات ہیں سوڈان کے، جو کہ توجہ چاہتے ہیں ہماری تمام مسلم کمیونٹی کے، تمام دنیا کی توجہ چاہتے ہیں، انسانیت کی توجہ چاہتے ہیں، جو کہ بہت اس سے پہلے اس قسم کے گندے مسلمان جب گرتا ہے تو پھر اخیر گر جاتا ہے، بہت ہی گھٹیا اور گندی حرکتیں کرتا ہے، اور جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں، بہت گھٹیا اور گندی حرکتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح کی یہ سوڈان کی صورتحال اس کے اوپر یہ توجہ کی مستحق ہے۔ دو چھوٹی سی بات اس لیے کر رہا ہوں، پھر وہی بات آئی تھی لوکاں دی گگڑی نہیں جوکاں دی، پنجابی میں کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں اپنی پڑی ہے، لوگوں کی ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہم پاکستان کی بات زیادہ کرتے ہیں اپنے ولاگز میں اور چیزوں پہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد دکھ شاید ہم سے بہت زیادہ ابھی تک پاکستان اس مقام تک نہیں پہنچا لوگوں کو جہاں زندہ دفن کیا جائے۔ گولیاں تو مار دی گئی ہیں، لیکن لوگوں کو زندہ دفن کرنا تک ہم وہاں نہیں پہنچے، اور ان قریب شاید پہنچنے والے ہیں اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ اچھا جی، 27ویں آئینی ترمیم میں ایک ٹویٹ ہے جو میرے نظر سے گزری، اس کے مطابق، اور یہ بات ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے میں نے پھر وہی بات کبھی، دراصل میں پنجابی کا ویلاگ ریکارڈ کر کے فارغ ہوا تو میں اس پہ بیٹھ گیا تو وہ ساری پیچھے ریکال کر رہی ہیں چیزیں۔ اوورسیز پاکستانی پہ حملہ، یہ سر جو اوورسیز پاکستانی پہ حملہ ہوا ہے وہ بڑا غلط ہوا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان سے ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں۔ یہ ایٹیچیوڈ ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ ہمارے عاصم منیر صاحب کا اور ان کی جو ٹیم ہے اس کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ جو لوگ پاکستان کو پیسہ دیتے ہیں، جو لوگ پاکستان کو کھانا کھلاتے ہیں، روٹی کھلاتے ہیں، پاکستان میں نہ اس وقت زراعت ہے، نہ انڈسٹری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں وہ صرف پاکستانی اوورسیز بھیج رہے ہیں۔ اب ان کے لیے انہوں نے یہ کہا جی کہ ان کی دوہری نیشنلٹی ختم کر دی جائے گی، اگر وہ کسی اور ملک کی نیشنلٹی لیں گے تو پاکستان کی ختم کر دی جائے گی۔ یہ ایک غیر آئینی، غیر قانونی تو جو کام انہوں نے کیے ہیں اس کا ایک حصہ ہے، اس میں ایک اضافہ ہے، یوں کہہ لیں، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ غیر آئینی، غیر قانونی کام ہے تو اس طرح لگتا ہے جیسے اگے سارے کام جو ہے آئندے مطابق ہو رہے ہیں۔ نہیں سر، اگے بھی کوئی کام آئندے مطابق نہیں ہو رہا تو ہن بھی کوئی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ صرف یہ جو ہے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو یوز کریں گے اور اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ اور کسی حد تک میں ان کی بات سمجھ لیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ اوورسیز پاکستان کتنے ڈر گئے ہیں اور کتنے سہم گئے ہیں اور کتنے خاموش ہو گئے ہیں۔
لیکن میں ایک ویسے میں یہ سمجھتا رہا، میں ساری زندگی میں نے ایک چیز بڑی میری خواہش ہوتی تھی کہ لوگ مجھے دل سے پیار کریں. مجھے لگتا تھا، مجھے لگتا ہے، ابھی بھی لگتا ہے مجھے کہ لوگ میری عزت کو عزت کریں، دل سے کریں. یہ خواہش ہے. یہ ان کی، آپ لوگوں کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں اچھا لگتا جب مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ بندہ مجھے کوئی دل میں گالی کر رہا ہے. میں نے تو اپنی پہننے کی یار یہ خدا اللہ پاک کے پاس اس کی آواز چلی جانی ہے، یہ خدا تک اس کی آواز چلی جس نے مجھے دل میں گالی نکالی اگر، تو میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ وہ اس گالی کو یا اس دکھ کو، تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کروں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا منہ بند کر دل چ گالاں کڈی جن خیر ہے. تو یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے ہمارے عاصم منیر صاحب کا. اور یہ انہوں نے حملہ کر دیا جی، یہ اوورسیز پاکستان پہ حملہ کرنے کا پلان کر رہے ہیں. اب یہ حملہ دیکھیں کہ کیا کہاں تک آتا ہے، اس کا آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ لگ جائے گا. 27ویں آرمی ترمیم میں ایک اور بڑی چیز جو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے جی، فیصل واڈا صاحب فرما رہے ہیں جی فیلڈ مارشل کو تاحیات بنا دیا جائے گا، اس کو ایسا عہدہ دے دیا جائے گا کہ یہ اب پکا پکا رہے گا. ابھی شہزاد اکبر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو آئینی عہدہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح کہ ایک پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم کا آئینی عہدہ، اس طرح کا اس کو آئینی عہدہ دے دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا، جس کے تحت اس کو ہیڈ آف اسٹیٹ کا جو ہے یہ پروٹوکول اور چیزیں ملیں گی. طاقت ان کو پہلے ہی ہے تو باقی کام ہوں گی. تو یہ پوزیشن ہے جی ان کی تاہیہ. یہ جو واڈا صاحب دوبارہ میدان میں کودے ہوئے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں، تو یہ ان کی پوزیشن اور یہ چیز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا جی، قطریوں نے سر ٹپ جو تھی وہ واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، نوٹس دیتا ہے ٹپ واپس کرو. یہ جو ارم ملک ہمیں جو تھوڑا تھوڑا پیسہ دیتے ہیں، یہ ہمیں دے رہے ہیں، یہ ہمیں اس لیے دے رہے ہیں کہ چلو ہم نے ان کو تھوڑا بہت ان کے ساتھ ہیلپ ہوئی ہے. یہ ٹپ ہوتی ہے، یہ ٹپ تھی، وہ بھی اب واپس لے رہے ہیں. یہ ان کا جو اپنا بیان دے رہے ہیں، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بتایا جا رہا ہے، کہانیاں بتائی جا رہی ہیں پاکستان میں سونے چاندی کی نہریں بہہ جائیں گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، سونا چاندی ہوگا، بڑے خوبصورت محلات ہوں گے. جب چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایسا کچھ کام کر دیں گے، وہ بڑا کوئی کام کر دیں گے، کوئی بڑا بڑا یا کام کر دیں گے. تو اس کے بارے میں یہ بتانے والے اب یہ بھی بتائیں کہ قطری جناب واپس جا رہے ہیں. یہ تو آپ کے یار دوست ہیں، یہ تو آپ کے دوست ہیں، یہ تو آپ کی جو شکار گاہیں استعمال کرتے ہیں. آپ ان کی شکار گاہوں میں اپنے آپ ان کو عیاشی کا سامان فراہم کرتے ہیں، وہ بھی اپنا پیسہ نکالنے کے چکر میں ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی معاشی حالت بالکل زیرو کی طرف جا رہی ہے. جو تھوڑا بہت تھا، جو ٹپ دی ہوئی تھی تھوڑے بہت پیسے، وہ بھی لوگ اب نکال کے لے کے جانے کی باہر کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی اب چاہ رہے ہیں کہ اب ہم اپنے اس ملک سے نکال کے لے جائیں. یہ پاکستان کی صورتحال ہے. اور اتنا گندا اور بھونڈا طریقے سے ڈرامہ کیا جا رہا ہے یہاں پاکستان میں کہ پتہ نہیں فیلڈ مارشل کیا کر دے گا اور یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. اب یقین کریں پاکستان دن بدن کھائی کی طرف جا رہا ہے، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تباہ تو خیر ہو چکا ہوا ہے، آئین آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، قانون آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. اب اس کے اوپر مٹی ڈالنی باقی رہ گئی ہے. یہ جس طرح وہ سونانی کو میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو قبر میں لٹایا جا رہا ہے، یہ کام جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا ہے کہ پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے قبر میں لٹا دیا ہے. اب اس کے اوپر آہستہ آہستہ مٹی ڈال رہے ہیں. اب وہ مٹی ڈالیں گے تو وہ پاکستان نے اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کیا کرے. پاکستان اٹھ کے زور لگا کے اپنے رسیاں تلا کے کھڑا ہوگا، یا پاکستان اس طرح مر جائے گا، اس مٹی کے اندر مرے گا، یا وہ اس کی جو مٹی ڈالی جا رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور مر جائے گا، وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکے گا، یا پاکستان زور لگا کے یہاں سے نکلے گا. یہ جو پاکستان کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، یہ میں نے کسی دوست سے بات کی تو وہ کہنے لگا یار پاکستان جو ہے نا وہ صرف ٹی وی پہ چلتا ہے اور اخباروں میں چلتا ہے. ویسے پاکستان میں نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی رہنے کی جگہ، نہ کوئی گھومنے کی جگہ، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ. پاکستان ختم ہو چکا ہوا ہے. پاکستان اب تقریباً 99% ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ صورتحال ہے. اور یہ اس کے اوپر جو ہے پاکستان پہ جو آسم سے مٹی ڈال رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو بات کی نا وہ بڑی زبردست بات کی ہے اور بڑی ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے. یہ ذہنی مریض شخص ہے آسم منیر ایک ذہنی مریض شخص ہے جو کہ اوورسیز پاکستان کا پاسپورٹ کینسل کر دو، ان کو مار دو، ان کو لٹا دو اور تاحیات مجھے بنا دو، مجھے یہ کر دو، مجھے وہ کر دو. یہ ساری کی ساری جو گیم جو چلائی جا رہی ہے وہ صرف اس بنیاد پہ چلائی جا رہی ہے کہ میں بادشاہ سلامت ہوں گا، میں آپ کو کھانے کے لیے دوں گا، کھلاؤ اور کھاندہ بھی تو لاندہ بھی بڑی جو پالیسی ہے اس کے اوپر یہ لے کے چلے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہوگی. بہرحال اینی وے آگے چلتے ہیں جی.
اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوئی ہے ان تمام بیانات میں سے جو پاکستان کے اندر جو صورتحال وہ شہریار افریدی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو مجھے بہت پنچ کر رہا ہے کل کا میں نے سنا ہوا ہے، اور مجھے بار بار اس کو میں سنتا ہوں اور مجھے جتنے دفعہ میرے سامنے آتا ہے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ شہریار افریدی نے کہا کہ جی ہمیں ہماری مسجدوں میں انہوں نے کتے باندھ دیے، اور جب ہم نے ان کو کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ اور یہ سب برابر ہی ہیں۔ یعنی آپ پختونوں کو کیا میسج دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں آپ پختونوں کو، کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ پاکستان کی تاریخ میں میں برملا اس بات میں بات کرنے مجھے کوئی اور محسوس نہیں ہوتی جتنی کنٹریبیوشن پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی سلامتی میں، اور جتنی کھلے ذہن کا ثبوت KPK نے دیا ہے، پٹھانوں نے دیا ہے، پشتونوں نے دیا ہے، کسی اور قوم نے نہیں دیا۔ پاکستان ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس میں سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، سرحد بھی ہے، KPK بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، بہت ساری جگہ اس میں شامل ہیں۔ لیکن اس تمام کا جو یوں کہہ لیں کہ اس خطے میں جو سب سے زیادہ خوبصورت رول پاکستان جیسے خطے میں جس نے ادا کیا وہ ہے KPK۔ وہ پشتون ہے، وہ پٹھان ہے، ان کی مہمان نوازی، ان کی خودداری، ان کی سچ و جھوٹ کی پہچان کرنا ان لوگوں میں درجہ اتم پایا جاتا ہے۔ ہم نے مسلسل پچھلے 30 سال سے ان کو مار رہے ہیں، 30 سال ہو گئے وہ مار کھا رہے ہیں پشتون۔ آپ اندازہ کریں 30 سال ہو گئے آپ کو وہاں پہ پریشن آپ وہاں پہ کرتے ہیں، وہاں سے اسلحہ لے کے آپ گزارتے ہیں، ان کو کشمیر میں بھی آپ ان کو بھجواتے ہیں، وہاں سے آپ جنگ بھی ان کے تھرو کرتے ہیں۔ یعنی وہ انسان نہیں ہے۔ اب ان کا ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جانا چاہتا ہے اور جا کے ایک بندے کو ملنا چاہتا ہے، اس کو بار بار روک رہے ہیں۔ اس کو مجبوراً یہ بتانا پڑا کہ آپ اس کو کتے کی طرح سمجھتے ہیں، ایک جانور کی حیثیت آپ نے دے دی ہے KPK کے عوام کو، آپ ان کو جانور سمجھتے ہیں۔ ان کے وزیر اعلیٰ کو کوئی اہمیت نہیں ہے کہ پنجاب پولیس کا ایک بندہ کھڑا ہو کے، پنجاب پولیس کا ایک سپاہی کھڑا ہو کے، ایک SHO کھڑا ہو کے KPK کے وزیر اعلیٰ کو روک لیتا ہے۔ یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا آپ نے پاکستان کو، آپ نے پاکستان کو ہیڈ آن کر کے رکھ دیا ہوا ہے، آپ نے پاکستان کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہوا کہ یہاں پہ اس پختون کی، اس پٹھان کی یہ عزت رہ گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی بن جائے، جو مرضی آپ کر لیں، لیکن آپ جب پنجاب کے اندر گھسیں گے یہ آپ کا ملک نہیں ہے۔ جو پنجاب کے انڈر جیل آئے گی وہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں پہ تم کسی جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی کو نہیں مل سکتے۔ یہ ہے وہ پیغام جو آپ بار بار دے رہے ہیں، اور چوتھی 5ویں دفعہ آپ دے چکے ہوئے ہیں۔ اس مقام پہ لا کے رکھ دیا آپ نے اس ملک کو۔ یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے، جو بھی شخص یہ کر رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ عاصم منیر رجیم کے قبر یہ کوفن میں آخری کیل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب یقین کیجئے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعلیٰ صرف ایک قیدی کو ملنے کے لیے دوسرے صوبے پنجاب میں جاتا ہے اور وہاں پہ کھڑا ہو کے اس کو یہ روک دیا جاتا ہے، پھر آپ کہتا ہے جی وہ پشتون کارڈ کھیل دیا یا پنجاب کارڈ کھیل دیا۔ بغیرتی تو آپ کر رہے ہیں، ایکول رائٹس نہیں دے رہے آپ ان کو۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان کے اگر وزرائے اعلیٰ کو بھی اگر ایکول رائٹس نہیں ہیں، برابری کے حقوق نہیں ہیں، تو پھر باقی عوام کدھر کھڑی ہے؟ باقی عوام کہاں پہ کھڑی ہے؟ اس طرح سے کسی پولیس آفیسر کا KPK کے وزیر اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پورے وزیر اعلیٰ کی انسلٹ ہے۔ اب توہین کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں، اب ججوں کے احکامات کو نہیں مان رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم پاکستان کی تاریخ میں ہوگا نہیں، اور یہ لکھا جا رہا ہے۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، یہ تاریخ میں لکھی جا رہی ہیں، یہ ڈیجیٹلائز ہے۔ یہ بادشاہ سلامت نے آ کے بندہ نہیں بنانا، لکھو جی تاریخ، یہ وہ تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، بار بار لکھی جا رہی ہے کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ بار بار کر رہے ہیں کہ KPK کے وزیر اعلیٰ کو آپ بار بار روک رہے ہیں، پاکستان کے ایک بہت بڑے صوبے کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ اس کا نمائندہ، اس کا ریپرزینٹ کرنے والا، اس کے سربراہ کو ایک سپاہی، ایک SHO جا کے روک دیتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے روک دیتا ہے۔ اس بات کو بہت دکھ اور افسوس کا مقام ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں آنے، اور آپ کو بہت جلد بھگتنا پڑنے یہ نتائج۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔